اذان محترم، ماہ مبارک رمضان کی 13ویں شب، آہستہ آہستہ ہم ماہ رمضان کی شب قدر کی راتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دنیا کے حالات بدلتے ہوئے سب آپ کے سامنے ہیں۔ اتنا بڑا سانحہ جو ہوا، یقیناً امت مسلمہ اس میں غم کی حالت میں بھی ہے اور اشکبار بھی ہے۔ اور عزیزان محترم، ہمیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ حق اور باطل جو ہے وہ آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے۔ اگر انسان حق کے بلاک کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے انسان کی خلقت سے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو اسے اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور وہ جب اس دنیا میں آیا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ اس کے لیے بہت آسان تھا۔ اللہ نے جب اسے بنایا اور اسے ایک مقصد اور ایک ہدف کے لیے خلق کیا، اس کے اندر دونوں چیزوں کو رکھا کہ اس کو اختیار دیا کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کرے، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے پروفٹ، رسول، میسنجر آئے اور بہت آرام سے انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، ایسا نہیں تھا۔ رکاوٹ تھی، بیریئرز تھے، ہرڈلز تھیں، اور اسی وجہ سے جن لوگوں نے ان کے پیغام کو ایکسیپٹ کیا، اللہ نے ان کے درجات کو بڑھا دیا۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک اللہ نے ہدایت کا نظام، اور دوسرا سسٹم کہ جو خود وہ بھی اوپر سے آیا، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابلیس، شیطان، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کبھی بھی مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پڑھنا ہوتا اور وہ پڑھ کر انسان ثواب پہ چلا جاتا تو یہ کوئی کمال نہیں تھا۔ آپ نماز پڑھتے رہیں، دنیا کچھ بھی کرے، ایسا نہیں تھا۔ اور ہر وہ چیز جو آپ کی نماز کو رکاوٹ بن سکتی، ہر وہ چیز جو آپ کی عبادت کو خراب کر سکتی، ہر وہ چیز جو آپ کو حلال سے دور کر سکتی ہے، اس کو بھی روکنا ضروری ہے۔ انسان جو ہے وہ صاف پانی ایک گلاس میں ڈالے لیکن وہ گلاس ہی نجس ہو تو آپ کا پانی اس گلاس میں جا کے نجس ہو جاتا ہے۔ تو معاشرہ اگر خراب ہے تو صرف اچھائی اس کے اندر پیدا ہونے سے معاشرہ اچھا نہیں ہوتا، برائی کو بھی اس معاشرے سے دور کرنا ضروری ہے۔ شیطان بھی ایسے ہی ہے۔ شیطان نے کئی ہزار سال اللہ کی عبادت کی اور ہر جگہ عبادت کی، اور اسے یہ تھا کہ اللہ کے پاس کوئی ڈیزگنیشن ہے، کوئی پوسٹ جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے بہت عبادت کی، سجدے کیے، کوئی جگہ اس نے نہیں چھوڑی عبادت کی۔ نہج البلاغہ میں مولا متقیان ہے فرماتے ہیں کہ 6000 سال اس نے عبادت کی، اور چپے چپے پہ عبادت، ہر جگہ اس نے عبادت کی تاکہ وہ بہرحال وہ کچھ حاصل کر سکے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا اور ایک مٹی کے ذریعے سے خلق کیا تو اس مٹی میں اپنی روح کو پھونکا اور اس کو ایک مخلوق بنایا، اور پھر سب ملائکوں کو کہا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر سوائے ابلیس کے۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ بس اس نے یہ سوچا، اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں، فائر سے بنا ہوں، یہ خاک سے بنا ہے۔ بس اس کا یہ تکبر، کبر اس کو برباد کر گیا۔ وہ یہ نہیں سمجھا کہ یہ معاملہ خاک کا نہیں ہے، معاملہ خدا کے امر کا ہے۔ خدا حکم دے رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے سجدہ کرو،
جب خدا یہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو تو پھر یہ نہیں کہ یہ کیا ہے، بس پھر سجدہ کرنا ہے۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو، اسی لیے ساری مصیبت برائیوں کی جو جڑ ہے وہ کبر ہے، تکبر ہے، پراؤڈ ہونا، انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے، وہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی اور نظر نہیں آتا۔ خوب یہی کیا اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا۔ خدا نے کہا کہ میں تمہیں نکالتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ بس مجھے اللہ اجازت دے دے کہ میں تیری مخلوق کو اغوا کر سکوں۔ اللہ نے کہا کہ جب تک ایک ٹائم ہے اس ٹائم تک تمہیں اجازت ہے، لیکن سوائے میرے صالحین بندوں کے، جو میرے صالحین بندے ہیں ان کو تم نہیں کر سکتے۔ بہرحال اب یہ دو چیزیں سٹارٹ ہو گئی، شیطان اور حضرت آدم۔ اب شیطان نے کام کیا، حضرت آدم کو نیچے بلا لیا۔ یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، قرآن کی واقعات ہیں، سب سنتے رہتے ہیں۔ اور پھر سے ایک معاملہ سٹارٹ ہو گیا، اور یہ سٹارٹ ہوتا رہا آہستہ آہستہ۔ شیطان نے حضرت آدم کے ایک بیٹے کو جو ہے وہ وسوسہ کیا کہ اللہ نے تمہاری قربانی قبول نہیں کی، تمہارے بھائی کی قربانی قبول کی۔ حابیل کی قربانی قبول کر لی، قابیل کی قبول نہیں کی، بس اپنے بھائی کو مار دو۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ولایت کا تھا کہ اللہ اپنی ولایت کسے دینا چاہتا ہے۔ بس وہیں سے شیطان ہر جگہ اسی ولایت کے مقابلے میں آتا رہا، اور آسان نہیں تھا۔ ہر نبی کو مشکلات کا سامنا کرنا۔ آپ کے سامنے حضرت نوح کتنے سال تبلیغ کی حضرت نوح نے؟ 900 ایئرس، 900 سال تبلیغ کی۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے۔ 900 سال۔ یہاں آدمی 10 دن مجلس پڑھ کے جائے، لوگوں کی حالت اچھی نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں لے بھائی مولانا صاحب، مولانا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اصل 900 سال تبلیغ کی، کچھ نہیں ہوا، 10 دن میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یقیناً یہاں آنے والا نہ حضرت نوح ہے نہ سننے والے حضرت نوح کی قوم ہے انشاءاللہ۔ یہاں تو سب مذہبی ہیں، دیندار ہیں، ماشاءاللہ سب ہیں۔ آپ کو میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آدمی اتنی جلدی رزلٹ نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے۔ علماء اکرام آپ کے درمیان میں، مولانا صاحب پہلے بھی آپ کے یہاں رہ کے گئے، ابھی بھی آپ کے یہاں، خوب عرصہ لگتا ہے معاشرہ سازی کرنے میں، سوسائٹی ڈیولپ۔ اٹس ناٹ ایزی۔ آپ ان فیکٹرز کو بھی دیکھیں کہ جو چیزیں ایک شخص کے اندر پینیٹریٹ کر رہی ہیں۔ ایسے ہی وہ حضرت نوح 900 سال بعد کی، کچھ لوگ ہیں اللہ سے دعا کی پروردگار ان کو عذاب دے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اللہ نے روکا، اللہ نے بولا اچھا یہ پھل کھاؤ، ان پھل کو بیج لگاؤ، یہ درخت بنیں گے، پھر پھل آئیں گے، پھر میں عذاب بھیجوں گا۔ اور ان کو پھل آتے آتے 18 سال لگ گئے، 18 سال لگ گئے۔ پھر اللہ نے کہا عذاب ہے، جو کہا نہیں پھر پھل کھاؤ، اور یہ کئی عرصے سلسلہ جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بناؤ، پھر اس کے بعد عذاب آیا اور یہ ساری چیزیں۔ مگر اس کے باوجود حضرت نوح کا اپنا بیٹا سوار نہیں ہو پایا، جبکہ حضرت نوح نے کہا پروردگار میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے گھر والوں کو، کہا نہیں یہ تمہارا اہل نہیں تھا۔ یعنی صرف رشتہ ہونا کمال نہیں ہے، انسان کا عمل ہونا کمال ہے۔ عمل ہوگا سوار کو۔ حضرت نوح کا بھی ٹائم گزر گیا۔ میں بہت تیزی سے بہرحال خلاصہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں گے ہم آج کہاں ہیں۔ کرتے کرتے آخری نبی آیا۔ ہر نبی، حضرت موسیٰ آئے مشکلات، حضرت یوسف آئے مشکلات، ہر نبی کے مقابلے میں ایک سسٹم آیا کہ نبی کو روکو، ولایت کو روکو۔ جہاں اسے پتہ چلتا تھا ولی آنے والا ہے، یہ پہلے سے پلان کرتا تھا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کے ذریعے سے مارنے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ کو فرعون کے ذریعے سے کس نے انفارمیشن دی ہے؟ حضرت آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ واقعات سنتے ہیں، کس نے انفارمیشن دی فرعون کو؟ کس نے دی انفارمیشن کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ لیکن جب اللہ چاہے تو اپنے نبی کو فرعون کے گھر میں پڑھاتا ہے۔ تو یہاں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ تو ہم کیا کریں گے، ہم یہاں رہتے ہیں، ہم ویسٹ میں رہتے ہیں، ہم کیسے کریں گے۔ اللہ جب اپنے نبی کو فرعون کے گھر میں بلا سکتا ہے
تو آپ کو بھی وہ ہر جگہ پرورش دے سکتا ہے انٹل انلیس انسان خدا سے منسلک ہو، خدا کی طرف بڑھتا رہے. لیکن مقابلہ رہا. آخر میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، اور جب آخری نبی کو بھیجا تو شیطان نے کہتے ہیں چیخ ماری ہے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ اب آخری نبی آ گیا ہے. اس نے کوشش کی، اسے اجازت نہیں ملی، تو اس نے جاتے ہوئے حضرت جبرائیل سے ہی پوچھا کیا میں اس مخلوق میں پینیٹریٹ کر سکوں گا؟ کہاں کر سکوں. وہ خوشی خوشی چلا گیا. اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے رسول خدا کو اذیت دینا، مگر وہی اللہ نے ولایت کا سسٹم دے دیا، امام کا سسٹم دے دیا. ہر جگہ علی 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 نظر آیا. سسٹم تھا، امام اپنی جگہ ہے، شخصیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کا سسٹم ہے. اور جب دشمن نے دیکھا کہ یہ سسٹم، اگر یہ سسٹم رہا تو شیطان کا سسٹم ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا؟ حضرت علی کے مقابلے میں پھر آپ کے سامنے پھر حضرت علی کو جو ہے وہ زہر تلوار کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان میں مسجد کے اندر شہید کر دیا. پھر ایک کے بعد ایک کے بعد پھر کربلا میں جو سامنے آیا ہے وہ اس کو سمجھیں، وہ شخص نہیں ہے، وہ سسٹم ہے. یزید سسٹم ہے، یزیدیت سسٹم ہے. اس لیے امام حسین نے کہا تھا مثلی، میرے جیسا تمہارے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی جو بھی میرے جیسا ہوگا آخر تک. آج بھی آپ کے سامنے اگر آج سید علی خامنہئی نے اپنے بدن کو خدا کی بارگاہ میں قربان کیا ہے تو یہی کہا، اسی قول پہ عمل کیا ہے، مثلی لا یواجہو مثلا، تیرے جیسے کی بیعت. سسٹم یہی ہے. امام حسین نے سسٹم دیا، قربان ہو جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، مگر پروردگار. اور یہ اللہ نے خود کیا ہے کہ اللہ کے نظام کو بچانے کے لیے اسلام میں یا علی ہے یا علی کی اولاد ہے یا علی کو ماننے والے ہیں، کوئی اور نہیں ہے. آپ کے سامنے پوری دنیا آپ کے سامنے. اس میں اب تو مطلب سارے پردے اڑ گئے. اب تو آپ کے سامنے اب تو کوئی اندھا ہی ہو جس کو نظر نہ آئے، یا خدا نہ خواستہ جس کی نسل میں پرابلم ہو، ایسی ہوگا کوئی نہ کوئی. ورنہ جو ذرا سا بھی بہتر ہے اس کو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. یہ سسٹم ہے اور یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ چلتا رہے گا. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن عارضکم الی یوم القیامہ ہے. یہ کارساز، یہ چیز چلتا رہے گا. یہ جب تک وہ آخری جو غیبت کے پردے میں ہے وہ نہیں آئے گا، جب تک یہ چلتا رہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کیمپ میں ہیں. ہم امام حسین کی طرف ہیں یا امام حسین کے دشمن کی طرف. ہمیں یہ ڈیسائیڈ، ہمارے پاس یہ اور کچھ نہیں ہے، یہی اپرچونٹی. تو ہم یہاں اپنے آپ کو دیکھیں ذہن محترم، یہ ہے کربلا. اس لیے کربلا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگیوں میں امام حسین کی عزاداری کو قائم کیا، ان ساری مجالس کو. کیوں؟ تاکہ یہ پیغام جنریشن بائی جنریشن کنورٹ ہوتا رہے. حقیقی پیغام، حقیقی امام حسین کا میسج جائے. صرف امام حسین کو مظلوم پیش کرنا، گریہ کرنا، ثواب کرنا، یہ ریکوائرڈ نہیں. اچھی بات ہے، جذبات امپورٹنٹ ہیں، سب ضروری ہے، مگر اصل چیز امام حسین کی فلسفی ہے. امام حسین کیوں آئے تھے امام حسین؟ اور وہ کون تھا جو سامنے کھڑا ہوا تھا؟ وہ پورا سسٹم تھا. ایک حسین تھا اور سامنے سارے مسلمان تھے. ایک حسین تھا. وہ یہی دکھاتا ہے کہ تنہا بھی ہو تم مگر حق پہ ہو تو تمہاری ہی فتح ہونی ہے. اس وقت زمانے میں دشمن سمجھتا تھا کہ سب ختم ہو گیا، سب ختم کر دیا، لیکن کچھ بھی ختم نہیں ہوا. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین کل بھی زندہ رہے گا.
جس کو زندگی چاہیے اسے حسین کے در پہ آنا پڑے گا، جو حسین کے در پہ نہیں آیا وہ مردہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ حسین والے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ان کے بدنوں کے ٹکڑے ہو جائیں یہ نہیں ہے۔ کربلا عشق کا کعبہ ہے، اور عشق کے کعبے میں داخل ہونے کے لیے سر تو کٹوانا پڑتا ہے۔ شرط یہ، جب آپ سید و سردار کے سر نہ رہا تو پھر ہمارے سروں کی کیا قیمت ہے سالم۔ بہرحال انسان ان حالات کو بہتر سمجھنے کے لیے، کیونکہ ایک اضطراب پایا جاتا ہے، ایک بے چینی ہے، اور نیچرل ہے، بہرحال حالات ایسے ہیں دنیا کے، اور ایک اٹیچمنٹ، ایک وابستگی، ایک روحانی شخصیت، ایک ایسی شخصیت کے واقعاً جس کی مسکراہٹ، جس کی گفتگو انسان کے وجود کو طاقت دیتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے کیسے بلاتا ہے۔ لوگ اس زمانے میں بھی پوچھتے تھے کہ امام حسین سے کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، آپ اپنی خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مگر امام حسین جانتے تھے کہ میرا 6 مہینے کا بچہ بھی وقت کے یزید سے نقاب کھینچ لے گا۔ وہ امام جانتے تھے، امام جانتے تھے یہ اسیر ہوں گے مگر ان کی اسارت اسلام کو آزاد کر دے گی، یہی ہے امام جانتے۔ تو آج بھی ایسی ہے، یقیناً غم ہے، دکھ ہے۔ میں ذہن محترم ذرا سا بھی سوچتا ہوں حالت خراب ہو جاتی ہے، خاص طور پہ 176 چھوٹی بچیاں، بہت آپ اصلا تھوڑی دیر سے زیادہ تصور نہیں کیا جاتا۔ انسان ہے بہرحال، ہمارا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ یقیناً مجھ سے بہتر ہیں، نہیں برداشت کر سکتا۔ چھوٹی بچی آپ کی اسکول گئی ہو اور واپس اس کا جنازہ ہے، صرف اس کے اسکول کے بیگ، اس پہ لٹکے ہوئے اسٹف ٹوائز۔ کتنا شوق ہوتا ہے چھوٹی بچیوں کو پنک کلر کا بیگ لینا، چیزیں رکھنا، کی چینز لٹکانا، ایسے ہوتا، اور صرف وہ بیگ آپ کے پاس ہوں۔ باقی آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیں، پھٹ جائے گا انسان، نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ تو کربلا ہے تو صبر آ جاتا ہے، کربلا نہ ہوتی تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کربلا ہے تو کہتا ہے کہ انسان خوش قسمت ہے، اس راستے پر بدن بکھر گیا، خوش قسمتی ہے۔ کربلا نہیں ہوتی تو کوئی آسرا نہیں تھا ہمارے پاس، اور وہ ایک جو پردہ غیبت میں جس کی انسان انتظار کر رہا ہے، یہی ہے، یہی طاقت ہے۔ یہاں بدن ختم نہیں ہوتے، وہی فرق ہے۔ جنگ آئیڈیالوجیکل وار ہے، یہاں مر نہیں رہا، یہاں امورٹل ہو رہا ہے، یہاں انسان فنا نہیں ہو رہا بلکہ ہم فیہا خالدون ہو رہا ہے۔ یعنی مرنے والا تو ویسے ہی پرواز کر رہا ہے، زندہ ہو رہا ہے وہ تو، لیکن کیونکہ ظاہر ہے پیچھے جو رہ گئے ہیں ان کے ایمان اتنے طاقتور نہیں ہوتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو انسان گھبراتا ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال کچھ چیزیں آج نکتے ہوئے، وقت تو خیر محدود ہے آپ کی خدمت میں، کہ انسان ہے بہرحال، افسردگی، ڈپریشن، بے چینی، اسٹریس، دنیا کے حالات، ایوری تھنگ کم آتی ہے۔ اس میں بہرحال علماء بیان کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ انسان وہ ان حالات میں کرے۔ پہلی چیز ہے خدا کو یاد کرے۔ قرآن میں پروردگار سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَضَنْكَ۔ جو شخص اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے تو اس کی زندگی آٹومیٹکلی تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر انسان دیکھے کہ وہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو کہیں اس نے اللہ کو یاد کرنا تو نہیں چھوڑ دیا۔ قرآن اسٹریٹ کہہ رہا ہے اگر تمہیں پریشانی ہے، لیکن واقعاً قرآن پہ عمل کرتا وہ پریشان نہیں ہوتا۔ مطلب ان حالات میں قرآن کی جب انسان آیات کو دیکھتا ہے تو واقعاً قرآن کی آیت انسان کو پاور دیتی۔
تو بہرحال انسان کیا کر سکتا ہے ان حالات میں کہ انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے گا تو زندگی اس کے لیے سخت ہو جائے گی اور وہ روز قیامت نابینا اٹھایا جائے گا۔ تو انسان اگر پریشان ہے تو دیکھے کہیں اس نے اللہ کے ذکر کو تو ختم نہیں کر دیا۔ اس کے اپوزٹ یہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر اطمینان دیتا ہے۔ دوسری چیز یقین اور رضا، یقین ہونا انسان کو اور راضی ہونا، یہ دو چیزیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین اور رضا کے معنی یہ ہیں کہ انسان خدا پر اعتماد کرے اور انسان جو بھی کام کرے انجام دے اور اس پر اپنے آپ کو ثابت رکھے۔ یعنی انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ جو کچھ اختیار ہے خدا کے اختیار میں، یہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ درخت کے جو پتے ہیں، لیوز ہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتے۔ وہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ جب انسان کو اس چیز کا یقین ہو تو باقی زندگی میں ہونے والے واقعات پہ تو انسان کو یقین ہونا چاہیے، خدا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہو اس پہ راضی رہے۔ یعنی انسان آسان نہیں ہے، یقیناً راضی ہونا بھی بہت مشکل کام ہے۔ انسان تو گلے شکوے ہی ہیں زندگی میں، راضی تو بڑا مشکل ہے۔ راضی انسان ہو جائے بہت آسان نہیں۔ صبر الگ لیول ہے، راضی ہونا الگ لیول ہے، مگر انسان بہرحال راضی ہو۔ اب یہ اگر انسان دو چیزیں بہرحال اپنی زندگی میں کرے تو بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک اور بہرحال آج کی گفتگو کو میں جو ہے وہ خلاصے کو جمع کرتا ہوں۔ تیسری چیز یہ کہ انسان گلے اور شکووں سے پرہیز کرے اپنی زندگی میں۔ یہ سٹریس کیوں ہوتی ہے؟ انسان شکوے کرتا رہتا ہے۔ اس میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایاکا والجزا فإنہ یقطع العمل ویضعف عمل ویورث علم۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بے چینی ہے، انسان بیتاب ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرے، کیونکہ یہ امید کو، ہوپ کو کٹ کر دیتا ہے۔ انسان جو بے چین ہے، اضطراب ہے، تو اب انسان کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، تو ہوپ ختم ہو گئی، آپ کی ہوپ ہی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر مشکلات میں نجات چاہتے ہو تو صرف دو راستے ہیں، یا اس مشکل کے لیے کچھ حل کرو، کچھ چارہ کرو کہ اس مشکل کو میں حل کیسے کروں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر صبر کرو، صبر کرو کہ یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہر وقت یہ بولتے رہو گے اور بے چین رہو گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ مشکل ہو گئی، وہ مشکل ہو گئی، یہ مشکل ہو گئی، تو دیر از نو ہوپ، کوئی ہوپ نہیں ہے زندگی میں۔ انسان اپنے آپ کو بے چین کر رہا ہے، اور یہ بے چینی اضطراب ہے زندگی کے اندر۔ اب ہر انسان کی زندگی میں انسیڈنٹ ہوتا ہے، پوری دنیا میں بھی انسیڈنٹ ہوا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ نہیں ہوگا بھائی، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی ڈیوٹی انجام دو، آپ اپنا کام کرو، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، آخری زمانہ ہے، کبھی بھی امام کی آواز آ جائے گی تو کیا کروں، خدا نہ خواستہ اگر میں تیار نہیں ہوا۔ اب ظاہر ہے یہاں بیٹھ کر تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں، انسان اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے، اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھائے، ساعتوں سے فائدہ اٹھائے، گھنٹوں سے اپنے آپ کو اپلفٹ کرے۔ انسان بہرحال اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے اس مہینے میں۔ بہرحال اگلی چیز انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں کہ بہرحال یہ دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے۔ اور کیا جملہ ہے واقعاً، سید کے جانے کے بعد کتنے دل غم زدہ ہیں۔ ہر شخص چاہے اس کا تعلق تشیع سے ہو کہ نہ ہو، غم زدہ ہے، آنکھیں اشبار ہیں۔ بہت سے لوگ ابھی تک یقین کی حالت میں نہیں، ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی خبر آ جائے۔ انسان کا دل ماننے کو تیار نہیں ہے عزیزان محترم۔ اب یہ انسان کی زندگی کے اثرات ہیں کہ جس نے اپنی زندگی خدا کے لیے اور خدا کے نمائندے کے لیے گزاری ہو، جسے کوئی خوف نہ ہو سوائے خدا، حقیقی انسان، قرآن کی آیات
کو عمل کرنے والا، حدیث و روایات پہ، سیرت پہ زندگی گزارنے والا شخص، ایسا شخص کہ جس کو دیکھ کر انسان، جو شخص خود ایسا ہو تو امام کیسے ہوں گے ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کتنی غمزدہ ہے، سوچیں آج ہم سے غم برداشت نہیں ہوتا، اور اگر ہم کسی امام کے دور میں ہوتے تو ہم کیا کرتے، کیا کرتے۔ امتحان یہی ہے، آزمائش یہی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط رکھے۔ اور انسان ان عالم میں زن محترم، آج امت اپنے آپ کو یتیم سمجھتی ہے، لیکن آپ خود تصور کریں کہ جب سب لٹ گیا اور روز عاشورہ، شمر جالس علی صدر، شمر جب سینے پر بیٹھ گیا اور کن خنجر سے ضربتیں لگاتا رہا، اور چند قدموں کے فاصلے پر بہن دیکھتی رہی۔ ہاں، آسان نہیں تھا، مگر پھر بھی جناب زینب نے ہمت نہیں ہاری۔ خیموں میں آگ لگ گئی، پہلا سوال ہی امام سے یہی کہا، آگ میں جل کے مر جائیں یا پھر باہر جائیں فرار؟ کہا نہیں، باہر جائیں۔ ہاں، عزادارہ نے بہت سخت تھا جناب زینب کے لیے یہ عمل۔ شام غریباں میں بچوں کے سب کو جمع کرنا، ایک بچی نظر نہیں آتی، بیوی مقتل کی طرف جاتی ہیں۔ مقتل کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر بدن سروں کے بغیر بکھرے پڑے تھے، رات کی تاریکی، قربان جاؤں میں حسین کی بیٹی پر۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دفن ہو گئیں عزادہ سکینہ کے صدقے۔ یقیناً جناب سکینہ ان کی میزبانی کر رہی ہوں گی اس عالم میں، یہ معصوم بچیاں جن کی نماز کی چادریں ان کے بیگوں سے نکلی، جن کی کربلا کی مہریں ٹوٹی ہوئی ان کے بیگوں سے نکلی، روزے کی حالت میں خدا کی بارگاہ میں پرواز کر اڑتے اڑتے اڑ گئیں۔ ہاں، بیوی نے جب مقتل میں دیکھا کہ بچی سر بریدہ بدن پر سو رہی ہے، کیسے اتنے باپ بیٹیوں کا انتظار کرتے ہوں گے۔ وہ بچی مقتل میں اپنے بابا کے بدن پہ سو رہی ہے۔ جناب زینب نے کہا، بیٹی یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا، پھوپھی آپ تو جانتی ہیں مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت، آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا، میں تو بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیا الیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ پروردگار ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما، تمام شہداء کے، سید علی خامنہ حفظ اللہ کے، ان کے گھر والوں کی، ان کی شہداء کے تمام کی درجات کو بلند فرما۔ پروردگار امت کو اس مشکل وقت میں ہمت سے، صبر سے، بصیرت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام فتنوں و سازشوں کو پروردگار نابود فرما۔ دشمنوں کو جو اسلام کے ہیں پروردگار انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ امت مسلمہ کو وحدت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ امام وقت کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ پروردگار جو ان مشکل حالات میں ہیں پروردگار ان کی مدد فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، یقیناً کچھ لوگ زخمی بھی ہیں پاکستان میں، باقی جگہوں پہ بھی پروردگار ہمارے دوست ہیں ان کی والدہ مریض ہیں، کینسر کے لوگ مریض ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار اس مشکل وقت کے اندر ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام کی سلامتی عطا فرما۔ ہمیں آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے
آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بیت محمد و آل محمد.